دوستی دل سے شروع ہوتی ہے اور دل پر ختم۔ ہاتھ ملانے سے دوست بنا نہیں کرتے۔ کسی انسان کی خوبی دیکھو تو اسے بیان کرو، لیکن اگر خامی مل جائے تو وہاں تمہاری خوبی کا امتحان ہے۔ دل کے دروازے کبھی کسی پر مکمل بند نہیں کرنے چاہیے۔ غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں۔ بعض دفعہ لوگ واپس لوٹنا چاہتے بھی ہیں، لیکن انہیں دروازے بند ملتے ہیں۔ بہترین صبر وہ ہے جس میں لوگوں سے شکایات نہیں کی جاتی۔ اقوال عقل مندوں کے لیے ہیں، نادانوں کو ان سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اکثر لوگ بدتمیزی اور بد اخلاقی کو صاف دل ہونا کہتے ہیں، حالانکہ یہ سراسر جہالت کے سوا اور کچھ نہیں۔ حقیقی تعلق وہی ہوتا ہے جو وقت، حالات، ضرورت اور مجاز کے بدلنے کے باوجود بے قائم رہے۔ اگر آپ کو بنا مشکل کے زندگی چاہیے تو وہ صرف خوابوں میں ملتی ہے، حقیقت میں نہیں۔ بعض اوقات خوشی کچھ چیزوں کو حاصل کرنے کے بجائے انہیں چھوڑ دینے سے جڑی ہوتی ہے۔ کبھی کبھی زندگی کی حقیقتوں کو تسلیم کرنے کے لیے مضبوط نہیں، بے بس بننا پڑتا ہے۔ دوسروں کو دوست بنانے کی سب سے زیادہ آسان جو تدبیر یہ ہے کہ آپ دوسروں سے نفرت کرنا چھوڑ دیں۔ کوئل اپنی زبان بولتی ہے اس لیے آزاد رہتی ہے، اور طوطا دوسروں کی زبان بولتا ہے اس لیے زندگی بھر پنجرے میں بند رہتا ہے۔ دوسروں کے سامنے بچوں کے عیب نہ بیان کیجیے اور کسی کے سامنے ان کو شرمندہ کرنے اور ان کی عزت نفس کو ٹھیس لگانے سے بھی سختی کے ساتھ پرہیز کیجیے۔ اپنے اچھے وقت میں ہمیشہ غرور سے اور مشکل وقت میں ناامیدی سے بچنا۔ وقت جیسا بھی ہو گزر جاتا ہے۔ صبر زندگی کے مقصد کے دروازے کھولتا ہے، کیونکہ سوائے صبر کے اس دروازے کی کوئی اور چابی نہیں۔ اپنا خیال بھی اہم ہے، لیکن سب سے اہم خیال اس کا ہے جس نے تجھے صاحب خیال بنایا۔ ہم وہ سارے کام کر لینا چاہتے ہیں جو ہمارے نفس کو پسند ہے، وہ کام زندگی کے آخری حصے کے لیے رکھ چھوڑتے ہیں جو اللہ کو پسند ہے۔ ہم اپنی زندگی سے جھوٹ، غیبت، تہمت اور بہتان نکال دیں تو باقی چیز خاموشی بچتی ہے، اور خاموشی بہترین عبادت ہے۔ حسن کچھ دیر کا تماشا ہے، عشق ساری عمر کا قصہ ہے۔ یہ بھی حماقت ہے کہ آپ کسی ایسے شخص کے سبب افسردہ ہو جو اپنی زندگی ہنسی خوشی بسر کر رہا ہے۔ ہر وقت دستیاب شخص اور راہ میں پڑے پتھر میں کوئی فرق نہیں ہوتا، دونوں ہمیشہ لوگوں کی ٹوکروں میں رہتے ہیں۔ صرف بزرگوں کی یاد منانے سے بزرگوں کا فیض نہیں ملتا، بزرگوں کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے سے بات بنتی ہے۔ روز ملنا ممکن نہیں، لیکن روز دعاؤں اور اچھے الفاظ میں یاد کرنا تو آسان ہے۔ تم دنیا میں ہر شخص سے جیت سکتے ہو، مگر اس سے کبھی نہیں جیت سکتے جو تمہارے لیے جان بوجھ کر ہار جائے۔ فائدہ نہایت گری ہوئی چیز ہے، لیکن لوگ اٹھاتے بہت ہیں۔ آغاز پر اعتبار نہ کریں، بچے الفاظ آخری لمحے میں جاتے جاتے ہیں۔ بدگمانی بہت بڑی چیز ہے، یہ انسان کو وہ بھی تصور کروا دیتی ہے جو سرے سے ہو ہی نہ۔ جب بھی اچانک سے آپ کے لیے کسی کا برتاؤ بدل جائے تو سمجھ جائیں قابل کہ وہ آپ سے کچھ چاہتا ہے۔
کچے کان، شکی نظر اور کمزور من انسان کو سارے سکھوں کے بیچ میں دکھ کی کیفیت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ انسان کی دکھی ہونے کی وہ وجوہات ہیں: دوسروں سے زیادہ امیدیں رکھنا اور خود کو کم سے کم تبدیل کرنے کی کوشش کرنا۔ زندگی کا سارا کھیل تو وقت کے ہاتھ میں ہے، انسان کو بس اپنا کردار نبھانا ہے۔ کبھی پتھر کی چوٹ سے بھی آگ کی کھروچ، کبھی ذرا سی بات پر انسان بکھر جاتا ہے، پر وہ دل کا ہوتا ہے۔ اس سوچ نے مردوں کو بے غیرت اور عورتوں کو برہنہ کر دیا ہے۔ معذرت، لیکن یہی سچ ہے۔ بعض اوقات آپ کو خاموش ہونا پڑتا ہے کیونکہ آپ کے الفاظ یہ وعدہ نہیں کر پاتے کہ آپ کے اندر کیا چل رہا ہے۔ محبت ختم رہی ہوتی صرف بڑھتی ہے، یا سکون بن کر یا پھر درد بن کر۔ اللہ چاہتا ہے جس طرح ماں کی محبت پر تم شک نہیں کرتے، اس کی محبت پر یقین رکھو جو 70 ماؤں سے زیادہ تم سے محبت کرتا ہے۔ ہر شخص وہاں تک اچھا اور وفادار ہوتا ہے جہاں تک اس کو تکلیف نہیں ہو رہی ہوتی۔ تعلقات میں جو شخص آپ کو چاہنے کا دعویٰ کرتا ہے، کبھی کبھی اس کے مجاز کے برعکس گفتگو کر کے دیکھیے وہ کس حد تک جاتا ہے۔ 90% لوگ آپ کا لحاظ نہیں کریں گے، لوگ باتوں کی حد تک چاہت رکھتے ہیں۔ بس نفرت کرنے سے ہماری خود کی انرجی ضائع ہوتی ہے۔ بہتر یہی ہے کہ آپ فرض کر لیں وہ وفا نہیں پا سکتے۔ لوگ حاصل تو کر لیتے ہیں مگر قدر نہیں کرتے۔ کبھی ہم کسی کی اور کبھی نہ کبھی کوئی ہماری جگہ لیتا ہے۔ بس یہی زندگی کی اصل حقیقت ہے۔ بہت انمول لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے کہنے پر بھی آپ کو چھوڑ کر نہیں جاتے۔ اگر کسی شخص کو خود پہ کوئی عیب نظر نہ آئے تو سمجھ لیں کہ اس کی جہالت اپنی انتہا سے بھی آگے نکل چکی ہے۔ ہر وہ انسان آپ کا دشمن ہے جو آگے بڑھنے سے آپ کو ڈراتا ہے۔ انسان کی آدھی خوبصورتی اس کی زبان ہے اور آدھی خوبصورتی اس کی خاموشی میں ہے۔ خوشیاں تب آتی ہیں جب ہم اپنے ہنر کو کسی بامعنی مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ کسی انسان کے کردار میں پشتنگی کا تبھی پتہ چلتا ہے جب وہ متوقع اور استطاعت ہونے کے باوجود برائی سے بچا رہے۔